السلام علیکم۔ آج حصہ گرامر میں ہم آپ کو آپ بیتی کے متعلق بتائیں گے۔ آپ بیتی میں آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ آپ بیتی لکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو لفظ کی ابتدا ہے وہ میں سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں ایک پھول ہوں، میں ایک کرسی ہوں، میں ایک کتاب ہوں، میں ایک قلم ہوں، یا میں ایک درخت ہوں۔ کسی بھی چیز کی ایسی صورتحال یعنی کہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس کی تمام کیفیات، احساسات اور جذبات کو اس طرح سے آپ نے بیان کرنا ہے کہ جیسے وہ آپ کے ذات کے اوپر وارد ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ نے خود اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ آپ نے ان تمام کیفیات کو اس طرح سے بیان کرنا ہے جس طرح سے آپ کا یہ ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ کے اوپر ان سب کیفیات کی صورتحال گزری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طالبات، آپ بیتی میں سب سے اہم چیز جو آپ کے مد نظر ہونی چاہیے وہ حقیقت کا رنگ ہے، یعنی کہ آپ خود ایسے الفاظ اور جذبات کا استعمال نہ کریں جو عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں یا حقیقی زندگی میں جس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ مثلاً آپ نے پھول کے متعلق لکھا ہے تو آپ پھول کو ایسے کہہ دیں کہ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے آپ بیتی کے لیے جو زبان استعمال کرنی ہے وہ نہایت سادہ، عام فہم ہونی چاہیے۔ اس میں ایسے مشکل اور غیر مانوس الفاظ استعمال نہ کریں جو ہمیں عام زندگی میں سننے کو نہ ملتے ہوں، اس سے آپ کی عبارت بوجھل اور غیر معروف ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طالبات، آپ نے جو اشعار کے حوالے دینے ہیں وہ بھی غیر مانوس نہیں ہونے چاہیے، مثلاً گائے ہوئے اشعار نہ اس میں آپ شامل کریں، اور غیر معروف شعراء کا غیر معروف کلام بھی شامل کرنے سے اس میں گریز کریں۔ ایک اچھی آپ بیتی کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو واقعات اس میں بیان کریں اس میں ربط بھی ہو، تسلسل بھی ہو۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ربط اور تسلسل کیا ہے۔ مثلاً آپ شروع میں جو حالات بیان کرتے ہیں اور جو درمیانی حالات اور اختتام کرتے ہیں ان میں اس طرح سے رابطہ ہو کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ شروع کی بات آپ آخر میں کر رہے ہیں اور آخر کی بات درمیان میں کہیں کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبات، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اچھی آپ بیتی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی املا جو ہے وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے الفاظ کی بندش اور اس کے لکھنے کا انداز نگارش جو ہے وہ بہت بہترین ہونا چاہیے۔ آپ بیتی کا اسلوب جو ہے وہ بھی اس چیز کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ نے اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قواعد اور زبان کے جو ہے اس کے اندر لفظوں کی اغلاط نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ غلط الفاظ کا استعمال مت کریں اور غلط جملے مت کہیں۔ مثلاً جملے بے ہنگم، بے جا طوالت کا شکار نہ ہوں، اور اس کے اندر بار بار ایک بات کے اوپر تکرار نہ کریں۔ مثلاً ایک بات آپ کہہ رہے ہیں اور اسی کو بار بار کیے جا رہے ہیں تو اس سے بوریت اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دلچسپی کا عنصر بھی اس میں نہایت ضروری ہے، یعنی آپ جس چیز کے متعلق لکھ رہے ہوں اس کو اس خوبصورت انداز میں بیان کریں کہ پڑھنے والا اس سے لطف اندوز ہو۔ آپ نے اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات کو بھی اس طرح سے منطقی طور پہ جوڑ کے بیان کرنا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے اوپر حقیقت کا گمان جو ہے وہ گزرے اور اس میں بناوٹ، تصنع یا بالکل غیر مانوس انداز جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو۔
اس کے ساتھ ساتھ عزیز طالبات آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ بیتی میں 2 زبانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ طالبات اگر آپ بیتی میں موجودہ زمانے کی بجائے ماضی میں چلے جائیں اور مستقبل میں چلے جائیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس کا آغاز ہمیشہ ماضی سے ہی شروع ہوتا ہے اور حال میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ مستقبل کے زمانے میں جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جو خود پہ گزری ہوئی ایک کہانی ہے، یعنی کہ آپ بعض اوقات ایسا موضوع آپ کو مل جائے کہ آپ نے اس کو اپنی حقیقی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، لیکن آپ اپنی قوت مشاہدہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تخیل میں وہ چیزیں لائیں اور اس کا ایک معمولی سا خاکہ بنائیں اور اس کو لکھ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی طالبات اچھی آپ بیتی کے لیے بار بار مشق کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ اس کو بار بار لکھ کے ضرور دیکھا کریں، اور پہلے آپ بیتی کو اچھی طرح پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، پھر اس کو دیکھ کر آپ لکھیں۔ جب لکھیں گے، آپ بار بار لکھیں گے تو اس سے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ضرب الامثال ہیں اور احادیث ہیں اور ادبی حوالے ہیں، ان کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آپ بیتی کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور جان لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اہم آپ بیتیاں جو آپ کے پیپر میں آنے کے امکان ہوتا ہے، اس میں کرسی ہے، سکہ، روپیہ، درخت، کوٹ، کتاب، پھول یا کسی بھی کتاب کی آپ بیتی آ سکتی ہے۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو، اس تمام لیکچر کو اچھی طرح سے جانا، سمجھا اور اس کی تفہیم کی، اور اس کو اچھی طرح سے جان کر سمجھ کر لکھیے، اور کل کے لیے آپ ایک کرسی کی آپ بیتی جو ہے وہ لکھ کر مجھے بھیجیے گا۔ اللہ آپ سب پہ مہربان ہو۔ اللہ حافظ۔